کہ آئے تھے مذاق اڑانے کے لیے لیکن فضائل سن کے رو دیے علی کے. کیا سنا رہا ہوں آپ کے سامنے, سنیے. معاویہ ملعون آپ کو تبدیل کرنے کے لیے فوراً لقمہ لیتا ہے. کہا کہ تو پھر تمہارے علی کو تو ہم نے اس دنیا سے اٹھا دیا, اب تم علی کے بعد کیسا فیل کر رہے ہو؟ بس یہی مصائب اور یہی فضائل. اللہ کو کہا کہ تمہارے علی کو تو ہم نے اس دنیا سے رخصت کر دیا, شہید کر دیا, تو علی مرتضیٰ کے بعد تم بتا سکتے ہو کہ تمہیں اتنی محبت ہے؟ موسیٰ کی ماں کو کتنی محبت تھی, تم نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے ایسی محبت, تو پھر شرمندہ ہوں کہ محبت اتنی کم کیوں ہے جب تجھے علی سے موسیٰ کی ماں کو جتنی موسیٰ سے محبت ہے اس سے سوا محبت ہے, تو ہم نے تو تیرے مولا کو قتل کر دیا. اب علی کے بعد تو کیسا فیل کر رہا ہے؟ پتا ہے شرار بن سمرہ نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم اسے دل کی تیسری پرت پر لکھنا ہو. اللہ اکبر, آپ قربان ہو جاؤں, خدا کی قسم یہ جملہ پڑھتے پڑھتے دم نکل جائے تو میری نجات ہے. کہتا کہ جانتا ہے تو نے میرے آقا کو قتل کیا, تو مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں, تو سن, میں بالکل اپنے آقا کے بعد ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے کسی ضعیف ماں کے سینے پہ اس کے اکلوتے جوان کو لا کے کوئی ذبح کر دے, اور اس جوان کے گلے سے جو اس کے گرم گرم خون کی دھاریں نکلے اور اس کی ماں کے چہرے کے اوپر پڑے, اس کے خون کی گرمی کو محسوس کر کے اس کی ماں تڑپتی ہو اور پچھتاتی ہی رہے. میں اپنے آقا کے بعد ایسا محسوس کر رہا ہوں. رونے والوں, یہ مولا علی علیہ السلام کا صحابی ہے. میرے مولا کی شہادت کا جب اس کے دل پہ اتنا اثر ہے, اس کو اتنی معرفت نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کی جتنی امام حسن کو ہے, جتنی امام حسین کو ہے, جب یہ کیفیت محسوس کر رہا ہے کہ جیسے کسی ماں کے سینے پہ اس کے اکلوتے جوان کو لا کے ذبح کر دیا جائے اور اس کے چہرے سے, اس کے گلے سے جو گرم گرم خون کے جو ہے دھارے نکلے اور اس سے اس کے چہرے کے اوپر پڑے, اس کی گرمی کو محسوس کر کے جیسے اس کی ماں تڑپتی ہو, جب یہ ایسا محسوس کر رہا ہے عزیزو, حسین علیہ السلام کی شہادت کو دیکھ کے جناب زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ رونے والے بلند آواز سے رو. آج اس امام کا مرتبہ ہے, امام حسن عسکری علیہ السلام, کہ خدا کی قسم میرے آقا 26 سال لگاتار زندان میں رہے. 26 سال جو ہاؤس ارسٹ رہا ہو, 26 سال مسلسل زندان میں رہا ہو. عزیزو, کربلا جانے والوں, ایک بات سمجھو, اگر کسی کو اللہ نے اتنا مال و منال دیا ہے, اتنی دولت دی ہے, تو کبھی امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف سے بھی کسی کو کربلا زیارت کے لیے بھیجنا, اس لیے کہ یہ وہ مظلوم امام ہے کہ جو ظاہری طور پہ کبھی کربلا نہیں گئے, اس لیے کہ زندان میں فرصت ہی نہ دی. ارے زندان میں سخت ترین مزدوری کر کے جو پیسہ ملتا تھا, میرے مولا کسی مومن کے پاس بھیجتے تھے اور کہتے تھے, اے بھائی تو میرے جب حسین کی زیارت کے لیے چلا جا. رونے والوں, بلند آواز سے رو.
مہدی خان صاحب کی مغفرت فرمائے، پچھلے سال یہاں موجود تھے اور مجلس سماعت فرما رہے تھے، آج جو ہے وہ جنت سے ہمیں سن رہے ہیں۔ پروردگار جتنے مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ ہمارے سکی بھائی کی اہلیہ کی بہن شدید ترین بیمار ہے، اے پروردگار تجھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حق کا واسطہ ان کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ مولانا یعصوب صاحب قبلہ فخر ملت، ان کو میرے معبود آل محمد کے صدقے میں شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ جتنے مریض ہیں ان سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا فرما۔ میرے معبود تجھے حسین کی آبرو کا واسطہ ہمیں حسین کے غم میں شرما کے نہ رونے دے، ہمیں بلند آواز سے رونے کی توفیق عطا فرما۔ ارے آخری مجلس ہے میرے عزیزو، آخری مجلس ہے، یہ الوداعی مجلس ہے۔ میں کہہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ سرار ابن زمرہ کے دل پہ جب اتنا اثر تھا تو جس جناب زینب نے حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور صرف قتل ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھا بلکہ جب حسین کی لاش میں گھوڑوں کو دوڑنے لگے تو حسین کے جسم کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز جس نے اپنے کانوں سے سنی ہو، اور کیا گزری ہوگی اس بیوی کے دل کے اوپر، مصائب کو سننے آیا ہے اور رونے کے لیے آیا ہے اور امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے آیا ہے۔ اس کے لیے 2-3 جملے پڑھو۔ اللہ اکبر۔ جب حرملہ ملعون کو مختار علیہ الرحمن نے گرفتار کیا تو اس سے پوچھا کہ تو نے کیا کیا ظلم کیا؟ کہا کہ امیر مجھ سے نہ پوچھ، اس لیے کہ جو ظلم میں نے کیے ہیں تو سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا کہ آخر بیان تو کر کہ تو نے کیا کیا ظلم کیے ہیں؟ کہا کہ میرے پاس چند تیر تھے، میں نے پہلا تیر اپنی کمان میں اس وقت جوڑ کے رہا کیا جب ابو الفضل العباس دریائے فرات سے مشق سکینہ بھر کے برآمد ہوئے، میں نے مشق کا نشانہ لیا اور تیر کو رہا کیا، اور مختار گر پڑے، تڑپنے لگے، رونے لگے، لشکر گئے، لشکر اٹھے، پھر کہا کہ بتا تو نے دوسرا ظلم کیا کیا؟ کہا کہ ابھی تو میں نے مشق کو نشانہ بنایا تھا، پھر میں نے ابو الفضل العباس کی آنکھ کا نشانہ لیا۔ جس وقت قاضی کی آنکھ میں تیر پیدست ہوا وہ منظر میں تجھے بتا نہیں سکتا، بازو پہلے کر چکے تھے، اور جس وقت قاضی تیر آنکھ میں کھا کے گھوڑے سے زمین پہ گرا، ارے ابھی حرملہ یہ بتا ہی رہا تھا کہ سنتے سنتے مختار زمین پہ گر پڑے، پھر اٹھایا گیا، کہا کہ اور بتا، کہا کہ تیسرا تیر میں نے حسین کے ششماہے کے گلے پہ مارا، اور وہ ایسی اشتراری کیفیت تھی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اے مختار اب چوتھی بات مجھ سے نہ پوچھ، تو مر جائے گا، تاکہ ابھی تو مجھے کون سا زندہ سمجھتا ہے، اور میں اپنے آقا پر روتے روتے مر جاؤں، تو بیان کر کے تم نے کون سا ظلم کیا ہے؟ کہا کہ اے مختار سن، جس وقت حسین ابن علی پر جو ہے وہ الہام ہوا کہ اپنی تلوار کو نیام کے اندر رکھ لے، تو لشکر یزید نے موقع کو غنیمت سمجھا، اور جیسے ہی حسین نے اپنی نیام میں جو ہے وہ تلوار کو رکھا تو جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں شمشیر تھی اس نے شمشیر ماری، جس کے ہاتھ میں تبر تھا اس نے تبر مارا۔ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا اور میں نے ایک انتہائی خطرناک تیر باقاعدہ جو ہے وہ چلائے کمان میں چھوڑا، اور میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا، اور جیسے ہی میں نے وہ تیر اپنی کمان سے رہا کیا تو حسین کے سینے میں لگا اور باہر نکل گیا۔
حسین کا سینہ پھٹ گیا. حسین کے سینے میں جیسے تیر لگا، حسین کا سینہ پھٹ گیا اور تیر حسین کی کمر سے باہر نکل گیا. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پہ تشریف لائے. یہ واقعہ جانتے ہو کس جگہ کا ہے؟ خدا توفیق دے اور آپ جائیں جہاں مقام امام زمان ہے. کسی نے مولا سے پوچھا تھا، اے میرے مولا یہاں بیٹھ کے آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہا کہ ہر جگہ پانی کے آنسو روتے ہیں، اس جگہ بیٹھ کے خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ تو جانتے ہو کہ امام زمانے نے کیا جواب دیا تھا؟ ارے ہر جگہ بیٹھ کے پانی کے آنسو روتا ہوں، اس جگہ بیٹھ کے خون کے آنسو اس لیے روتا ہوں کہ اسی جگہ میرے حسین کی آخری سجدہ بہت دور ہے. پھر کیسے چلے حسین؟ کہا کہ کبھی کوہنیوں کے بل چلتے تھے، کبھی گھٹنوں کے بل چلتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے، کبھی گر جاتے تھے، کبھی نیزے مار کے گرا دیے جاتے تھے. آخری سجدہ تک پہنچے. میری طرف نہ تیز نظروں سے نہ دیکھو، بلند آواز سے رو. ارے تو حسین کی مصیبت پہ نہ روئے، پھر کس مصیبت کا انتظار ہے؟ اللہ اکبر. حسین ابن علی آخری سجدہ تک آئے اور آنے کے بعد میرے مولا کے اوپر کشی تاری ہوئی کہ ایک مرتبہ دشمن اتنا ڈرا ہوا تھا حسین سے کہ دور دراز سے دیکھ رہے تھے حسین ابن علی کو، آواز دیتے تھے کہ حسین ابن علی کیا اشارہ کرتے ہیں. تو سب نے یہ سوچا کہ حسین کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی کہ عمر سعد ملعون نے کہا کہ پڑھ کے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دو. لیکن کسی میں ہمت نہ تھی کہ حسین کے نزدیک آتا. تو کسی نے مشورہ دیا کہ پتہ تو لگایا جائے کہ آیا حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. آواز دی حسین، کوئی جواب نہیں آیا. پھر آواز دی حسین، جب کوئی جواب نہیں آیا تو شمر ملعون کہتا ہے سنو میں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین چلے گئے اس دنیا سے یا ابھی موجود ہے. اس ملعون نے گھوڑے کے رکابوں پہ کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے فوج یزید، حسین کی شہادت ہو گئی ہے، اب خیموں کے اوپر حملہ کر دو. ارے جیسے حسین نے یہ سنا، ساری طاقت کو سمیٹ کے آنکھ کھولی تاکہ اے ملعون ارے میری زندگی میں ایسا نہ کر، میں حسین ابھی موجود ہوں. اور نیزے پر داروں کا ایک لشکر بڑھا اور حسین ابن علی کے سینے مبارک کے اندر نیزے مارنا شروع کیے. نافع بیان کرتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے لبوں میں جھنجھش ہوئی. میں ڈرا کہ کہیں حسین ہمارے لیے بددعا نہ کر دے، لیکن جیسے میں نے اپنے کانوں کو قریب لب حسین کیا، میں نے سنا کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ اے شیر تو جانتا ہے کہ میں 3 دن کا پیاسا ہوں. تو جانتا ہے کہ میں 3 دن کا پیاسا ہوں. کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ آپ 3 دن کے پیاسے ہیں. ارے حسین کا گلا اتنا سوکھا ہوا تھا کہ شمر ملعون کا خنجر اچھل جاتا تھا. نافع کہتا ہے کہ میں دورہ عمر صاحب کے پاس گیا کہ جس کی ماں کے مہر میں ساری کائنات کے دریا ہے، ارے وہ حسین بھوکا اور پیاسا دبا کیا جا رہا ہے، تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. اس ملعون نے سر کو جھکا لیا. میں یہ سمجھا کہ شاید اس نے مجھے پانی لانے کی اجازت دے دی. ارے میں نے ایک سوکھی ہوئی مشک اٹھائی اور ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا، میں نے دیکھا کہ آسمان ہلنے لگا. رونے والے سر ٹھیک کرو کہ کیا سنا رہا ہوں. آسمان